13 اپریل 1919 فیض احمد فیض نے کہا تھا دل شاخ کی خبر لینا، پھول کھلتے ہیں ان مہینوں میں، لالا کے پھول، چمیلی کے پھول، گلاب کے پھول اس مہینے میں سب کھلتے ہیں، لالا اور گلاب جو نشانی ہے روشن ان زخموں کی جن سے لہو نکلتا ہے اور آزادی لکھتا ہے۔ یہ وہ دیوانے ہیں، یہ وہ مستانے ہیں جن کے لیے شاعر نے کہا جب بہار آئی تو صحرا کی طرف جا نکلا، صحن گل چھوڑ گیا دل میرا پاگل نکلا۔ یہ جذبوں سے لبریز، یہ عقل کی عیاری سے دور، بقول علامہ اقبال عقل عیار ہے صوبیز بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے صوبیز بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ 13 اپریل جیلوہ والا باغ، جس میں پرامن احتجاج کیا گیا ورلڈ ایکٹ کے خلاف، جس کے تحت بغیر کسی ثبوت اور بغیر اس کے سزا دی جا سکتی تھی۔ فوجا سنگھ اپنی کتاب اینیمل فریڈم فائٹر میں، فائٹر آف پنجاب میں لکھتے ہیں کہ یہ مارکا جس میں جنرل ڈائر نے جیلوہ والا باغ کو گھیرے میں لے کر تقریباً 650 سے زیادہ بلٹ فائر کیے اور 600 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے، خون میں لت پت لاشیں اور اس سے کہیں زیادہ لوگ زخمی تھے۔ یہ وہ مارکا تھا، یہ وہ واقعہ تھا جس سے پورا برِ صغیر ہل کے رہ گیا۔ انگریز نے اور تو کچھ نہیں کیا، جنرل ڈائر کو وقت سے 2-3 سال پہلے ریٹائرمنٹ دے کر اسے لندن بھیج دیا۔ لندن جا کر وہ آرام سے بیٹھ گیا تھا۔ اس واقعے میں یعنی 13 اپریل 1919 کو جب جیلوہ والا باغ میں فائرنگ ہوئی تھی تو ایک 20 سالہ نوجوان جس کی زندگی یتیمی میں گزری تھی، بچپن یتیمی میں گزرا تھا، وہ جیلوہ والا باغ میں رتنا دیوی نامی عورت کے شوہر کو بچانے کے لیے پہنچا تھا، جس کے بازو میں گولی لگی تھی۔ اس نے جب لاشیں دیکھی اس نے قسم کھائی کہ وہ جنرل مائیکل ڈائر سے اس کا بدلہ لے گا۔ وہ جو غدر پارٹی کا رکن بھی بنا، جو بھگت سنگھ سے متاثر تھا، 1934 میں امرتسر سے انگلینڈ پہنچا۔ 13 مارچ 1940 کو اسے کیکسٹن ہال میں وہ موقع مل گیا جہاں جنرل ڈائر اگلی صفوں میں بیٹھا تھا۔ یہ اپنی کتاب میں ریوالور چھپا کر لے گیا اور اس نے وہاں جا کر 6 کی 6 گولیاں جنرل ڈائر کے سینے میں اتار دی۔ اس بے باک بہادر نوجوان کو، جس کا نام اگرچہ ادھم سنگھ تھا، اسے 31 جولائی 1940 کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کا مجسمہ آج بھی جیلوہ والا باغ کے اندر کھڑا ہے۔ اس نے آزادی کے وقت، پھانسی کے وقت، ہندوستان کی آزادی کا پیغام دیتے ہوئے ہندوستان کے لوگوں کو متحد رہنے کا پیغام دیا اور اپنی شناخت یعنی اپنا نام رام محمد سنگھ آزاد لکھوایا۔ اس کی وصیت کے مطابق اس کی آخری رسومات میں ایک پجاری، ایک مولوی اور ایک سکھ مذہب کا رکن شامل تھا۔ اس نے آزادی کی خاطر آخر میں یہ کہا کہ اس کی زندگی کہ وہ بوڑھا ہو کے مرتا، اس نے مرنا ہی تھا،
اس نے ایک اچھی زندگی کا انتخاب کیا اور آزادی کے جذبے کو امر بنا دیا۔ 1919 13 اپریل، یوم جیلواں والا باغ۔